راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دوسرا جانا ہے، تجھ کو شہ دوسرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد علیبہ نادی کے تھا، ارشاد علیبہ نادی کے تھا، ناچار اس راہ پر جانا۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کی واسطے، آمین۔ یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کی واسطے، آمین۔ مشکل حل کر شہ مشکل کشا کی واسطے، آمین۔ کربلائے رض شہید کربلا کی واسطے، آمین۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھنا، آمین۔ علم حق دے باقر علم ہدا کی واسطے، آمین۔ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کی، آمین۔ بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کی واسطے، آمین۔ لہر شبل شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، آمین۔ ایک طرف عبد واحد بیریا کی واسطے، آمین۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، آمین۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، آمین۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت ماں کی واسطے، آمین۔ دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر، اچھے پیارے شمس الدین بدر الہدا کی واسطے، آمین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، آمین۔ زبان میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، آمین۔ تجھ در پاک کے پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، آمین۔ درد دل پر ہم سب کو عطا یا رب، دے ہم سب کے درد کی دوا یا رب، آمین۔ لاج رکھ لے ہم سب گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب نہ کھل حشر میں ہم سب کے، آمین۔ نام ستار ہے تیرا یا رب، آمین۔ بے سبب بخش دے نہ کچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، آمین۔ اس نکمے سے کام لے ایسا، اس نکمے سے کام لے ایسا، یہ نکمہ ہو کام کا یا رب، آمین۔ یا الہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہوں، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بندہ محبوب مقرب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرماتا ہے۔ الحمدللہ اس وقت عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا نوری قافلہ جو ارن شریف کی سرزمین پر آیا ہے، اور ہم اس وقت حضرت سید مقیم شاہ قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر ابھی فارغ ہوئے۔ آپ کو میرے پیچھے جو نظر آ رہا ہے حضرت سید مقیم شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف کا گنبد۔ آپ کی بارگاہ میں لوگ دور دراز سے آتے ہیں، یہاں آنے کے بعد لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ یہاں لوگ ہر ہفتے آتے ہیں یا جب کبھی جیسے وقت ملے لوگ اپنی فیملی کے ساتھ میں آتے ہیں، اور بہت سارے الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے قافلے بھی یہاں بارہا آ چکے ہیں، اور الحمدللہ اس وقت بھی آیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں ایک بڑا سا میدان ہے، میدان کے قریب ایک مسجد ہے جہاں پر ہم جب بھی آتے ہیں تو یہاں پر اجتماع بھی الحمدللہ کرتے ہیں۔ قریب ہی میں آپ دیکھیں گے سمندر ہے، یہاں جو سمندر ہے بابا جب تشریف لائے تھے تو ایک صندوق میں تھے۔ آپ جب تشریف لائے تو یہاں پر اتنا زیادہ گنجان علاقہ نہیں تھا، بلکہ یہاں ویرانہ تھا، یہاں جنگلات تھے، لوگوں کی آبادی کم تھی۔ لیکن ہوا یوں کہ ایک مرتبہ جب مچھوارے جو مچھلی پکڑنے کا جن کا کام تھا، جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک صندوق آیا ہے۔ انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے ہاتھ میں صندوق نہ لگا، یعنی ان لوگوں کو یوں لگا کہ یہ اس میں شاید کچھ خزانہ ہوگا، ہمارے ہاتھ لگ جائے گا جس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن وہ جیسے ہی صندوق کو چھونا چاہتے تو صندوق دور جاتا، اور اسی ارن شریف کی سرزمین پر ایک بزرگ جن کے خواب میں 3 دنوں سے بشارت ہو رہی تھی کہ یہاں سمندر میں ہمارا ایک اللہ کا نیک بندہ آیا ہے، ہمارا ایک نیک بندہ محبوب آیا ہے جسے تم اپنے پاس لے لو۔
وہ بزرگ جیسی آئے اور ان لوگوں کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کیا تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں دراصل ایسا ہی ہوا کہ یہاں پر جو ایک صندوق ہے ہمیں پچھلے 3 دنوں سے نظر آ رہا ہے، ہم جسے چاہتے ہیں پکڑنا، لیکن جیسے ہم قریب جاتے ہیں تو صندوق دور چلا جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کی نیت ہی میں کھوٹ تھا۔ نیت کیا تھی؟ خزانہ لینے کی۔ اب ہوا یوں کہ جس بزرگ کے خواب میں بشارت ہوئی تھی وہ اللہ والے تھے، وہ نیک تھے۔ جب وہ آئے اور انہوں نے اس صندوق کی طرف بڑھا تو صندوق آپ کے قریب ہی رہا، وہ دور نہیں گیا، اور جب صندوق کو انہوں نے اپنے پاس لے کر جب وہ سمندر سے باہر آئے اور پھر انہوں نے اسے کھولا تو کیا دیکھا کہ اندر ایک نورانی شکل والے بزرگ موجود ہیں، اور جب ان کے چہرے کو دیکھا تو بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی آپ کا وصال ہوا ہے، اور آپ ہی کا نام حضرت سید مقیم شاہ قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مزار شریف یہاں موجود ہے۔ لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آنے کے بعد ہمیں سکون ملتا ہے اور دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، جو شخص ٹوپی سر پہ نہیں رکھتا لیکن جب کسی ولی کی بارگاہ میں آتا ہے تو سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے، ہاتھ میں تسبیح آتی ہے، اب فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، چہرے پر بالکل اب اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کی وجہ سے نور بھی چھا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ولیوں کی بارگاہ میں وقتاً فوقتاً حاضری دیتے رہے، کیونکہ ہم انشاءاللہ ولیوں کے صدقے ہی میں دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے ولی جہاں جاتے ہیں اگر وہ جگہ ویران ہوتی ہے تو اس ویران جگہ کو بھی آباد کر دیتے ہیں، اور اس ویران جگہ کو بھی وہ ایسا آباد کرتے، ایسا بسا دیتے ہیں کہ پھر وہاں لوگ گھر کے گھر بنا دیتے ہیں، اور جو آتا ہے وہ من کی مرادیں پاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان ولیوں کا صدقہ عطا فرمائے۔